السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 اور 38 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم، فا کے معنی پس تلقا پھر سیکھے، آدم علیہ السلام نے، یہ نیا لفظ ہے تو اس کو یاد رکھیں۔ فتلقى آدم، پس آدم نے سیکھ لیے، من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، فتابہ فا کے معنی پس، تابہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ توبہ یاد رکھیں۔ فتابہ علیہ اس پر، پس اس کی توبہ قبول کی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب توبہ انسان کی طرف سے ہو تو پھر وہ معافی مانگنا ہوتا ہے، جب اللہ کے لیے یہ لفظ ہو جیسے فتاب علیہ، پس وہ متوجہ ہوا اس پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ کو قبول کیا۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبطوا آپ نے کل کے سبق میں بھی پڑھا تھا، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیع سارے، یہ جمع سے ہے جیسے آپ پہلے جانتے۔ ہم نے کہا یہاں سے تم سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا، پس اب جب، یاتینکم، یاتی آئے، کم تمہارے پاس، اب یہ ہوگا کہ جب آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع، پس جس نے تابعہ اتباع کی، پیروی کی۔ اتباع الف تے بے الف عین، اتباع اردو کا لفظ یہیں سے بنتا ہے۔ خدایا ہدایت کی، جس نے میری ہدایت کی، پیروی کی۔ فلا خوف علیہم، فلا پس نہیں، خوف کے معنی خوف اور ڈر اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ علیہم ان پر خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یحزنون کو یاد رکھنے کے لیے حزن، ہے زے نون، یہ آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں عام الحزن ایک لفظ پڑھا تھا 5ویں 6ٹھی میں، جس سال میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب فوت ہوئے، تو تاریخ کی کتابوں میں اردو میں لکھا ہوا ہے کہ اسے عام الحزن کہتے ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آئیے تفسیر کے لیے واپس آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں یہ بتلایا کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ درخت کے پاس چلے گئے تو ان کو اللہ پاک نے زمین پر بھیج دیا، اور اب یہاں پر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام
نے اللہ سے توبہ کی، وہ چاہتے تھے کہ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ دوسری طرف شیطان کو بھی نکالا گیا تھا آسمانوں سے، تو شیطان نے توبہ کی بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا اور اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام کی یہ فطرت ہے آدم کی کہ وہ اگر غلطی کر بیٹھے تو وہ توبہ کی طرف جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا تو اللہ نے کمال مہربانی فرمائی اور آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے توبہ کی۔ یہ جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پیارے محمد کے صدقے معاف کر دو، تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میں معاف کر دوں گا اس کے صدقے؟ تو انہوں نے کہا کہ عرش پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ اس کے من گھڑت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ اللہ قرآن میں تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو سکھا دیے، آدم نے سیکھ لیے کچھ کلمے، اور اس کے اندر ہے کہ انہوں نے خود آدم علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اللہ ایسے معاف کرے گا۔ تو فن حدیث کے حساب سے بھی وہ حدیث من گھڑت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس نے اللہ کے سے کچھ کلمات سیکھ لیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن آگے بیان کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ کلمات تھے، قرآن میں آگے آئے گا۔ تو یہ اس طرح اللہ سے توبہ مانگی تو فتاب علیہ، اللہ اس پر پلٹا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اور اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنا مرضی بڑا انسان سے کوتاہی ہو جائے، بڑی کوتاہی ہو جائے، جب اللہ کے در پہ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ زمین پر پھرتا ہوا اتنی دور بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے جو میں نے کیا ہے، اور میرے رب کے اختیار میں ہے کہ مجھے پکڑ لے گا، اس ڈر سے وہ معافی مانگتا ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر گناہ توبہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ شرک بھی اگر کسی نے کیا ہے اور وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کرے گا توبہ تو پھر شرک کی معافی نہیں ہوگی، اگر وہ شرک کے ساتھ فوت ہو جاتا ہے۔ باقی گناہوں کو پھر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تواب اور رحیم ہے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے ان سب سے کہا کہ نیچے اتر جاؤ یہاں سے، اب ہماری طرف سے تمہارے پاس جب ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کل بھی آپ نے پڑھی تھی، یہاں پر اس کو ریپیٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، دوبارہ نازل کیا۔ دوبارہ نازل کرنے کا مفسرین یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جنت سے نکالنا آدم علیہ السلام کو کوئی سزا کے طور پہ نہیں تھا، یہ اللہ کے پلان میں شامل تھا کہ آدم کا مقام ہی دنیا ہے، آزمائش میں ڈال کے پھر اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھیج دیا، اور آدم علیہ السلام کو جنت میں اس لیے ٹھہرایا کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان نعمتوں کا مشاہدہ کر لے جو اس کو ملنی ہے، اور جو چیز دے کے چھین لی جائے اس کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اب بنی آدم کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو گم شدہ جنت ہے ہم سے چھینی گئی تھی، ہمارے آباء و اجداد کو وہاں سے، ہمارے جد امجد کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اب ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام وہ کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اللہ کی ہدایت پھر آئی، اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ جن لوگوں نے ان کو مان لیا، اپنی زندگی کو
اللہ کی کتاب اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق کر لیا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دوسری یہ بات کہ یہاں پر کہنا کہ دوبارہ اتر جاؤ، اگر یہ سزا کے طور پہ ہوتا تو پھر اللہ نے معاف کرنے کے بعد ایسا کیوں کہا؟ اللہ نے ایک طرف تو معافی کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، گویا کہ آدم کا ٹھکانہ ہی یہ دنیا ہے، اور یہ گرینڈ پلان میں جو اللہ نے بنایا تھا کائنات کا، اس میں حضرت انسان نے زمین پر ہی رہنا تھا۔ تو اب یہ ہمارے باپ کی آزمائش جنت میں تھی، ہماری آزمائش اس دنیا میں ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنا لیں، اپنی زندگی ان کے مطابق بسر کریں، تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن خوف و غم نہیں ہوگا اور کامیابی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور پورے مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور جن کو ہدایت نہیں دی ان تمام انسانوں کو ہدایت دے کر جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر